السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 17 کے حوالے سے مختلف باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 17 کی جو سب سے پہلی سورہ ہے وہ ہے سورۃ الانبیاء، سورہ نمبر 21۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے۔ چونکہ اس سورہ کے اندر مختلف نبیوں کا نام لے کر کے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اسی لیے ان کے نام پر سورۃ الانبیاء اس سورہ کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی سب سے پہلی ہی آیت میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، یہاں وہاں جا رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وهم یلعبون، دن رات اللہ کی اپنے رب کی باتیں سنتے ہیں، اپنے رب کی گفتگو سنتے ہیں، اپنے رب کا تذکرہ سنتے ہیں، لیکن کھیل کود میں مست ہیں، ان کے دل لہو لعب میں مست ہیں، لہو لعب میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ بہت جلد ایسا دن آنے والا ہے جس دن ان کے اعمال کے بارے میں ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ آگے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا میں ہم نے جتنے نبی پیغمبر رسول بھیجے سب کے سب مرد تھے، کسی بھی عورت کو ہم نے نبی اور رسول بنا کر کے نہیں بھیجا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم جانکار لوگوں سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو جو اس میدان کے ماہر ہیں، ان لوگوں سے رابطہ کر لو، جس کو اس فن میں کمال حاصل ہے اس بندے سے جا کر کے اس چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کر لو۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ سلف صالحین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی طریقہ تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ اکیلا اس پوری کائنات کا معبود ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور اگر مان لو کہ کائنات میں کئی ایک معبود ہوتے لفسدتا، تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ آسمان اپنی جگہ قائم، زمین اپنی جگہ قائم، کائنات کی تمام تر چیزیں اپنی اپنی جگہ پر قائم ہو کر کے اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ یہ ایک معبود ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ایک سے زائد معبود ہوتے تو دنیا کا نظام بگڑ جاتا۔ کوئی کہتا گرمی ہوگی، کوئی کہتا سردی ہوگی، کوئی کہتا سورج نکلے، کوئی کہتا نہ نکلے، کوئی بارش کے لیے کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی دن کی بات کرتا، کوئی رات کی بات کرتا، کوئی کسی کو امیر کرنے کی بات کرتا، کوئی اسی کو غریب کرنے کی بات کرتا، تو کئی ایک معبود ہونے کا یہ برا انجام ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، صرف ایک اکیلا رب ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے، وہ عرش کا رب ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو اس کے تعلق سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔ وہم یسألون، بلکہ یہ لوگ پوچھے جائیں گے کہ دنیا میں انہوں نے کیا کیا ہے۔ آگے اللہ نے بات ذکر کی ہے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سب کے سب تو مرد تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بات بھی یہاں بیان کی کہ ہم نے سب کو ایک پیغام دیا کہ جو لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا، کچھ کر لیا، اور لوگوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ آگے اللہ نے بات بھی ذکر کی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی زندگی ہے، جل ہی جیون ہے، ہمیں پانی کا خیال رکھنا چاہیے اور پانی جیسی عظیم نعمت کی ناقدری سے بچنا چاہیے۔ پوری کائنات میں آج جو ترقی ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا کردار اسی پانی کا ہے، سب سے بڑا کردار اسی پانی کا ہے، اس لیے پانی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بات ذکر کی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے اللہ یہ بھی کہتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں دنیا کے اندر
موت سے پہلے پہلے کبھی خیر کے ذریعے آزمائیں گے اور کبھی شر کے ذریعے آزمائیں گے، لیکن بہرحال تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور یاد رکھو تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ اللہ نے قیامت کا آگے تذکرہ کیا، مشرکین کا تذکرہ کیا، کافروں کا تذکرہ کیا، اور ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، تو کہا کہ اس کا علم اللہ کو ہے، لیکن جب وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ دن آئے گا، تو کسی کو اس کے عمل کا کوئی فائدہ، یعنی اس کے بعد عمل کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عمل کرنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ اور دنیا میں جو کچھ کیا ہے تم نے، اللہ کہتے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لیے میزان اور ترازو قائم کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 47 میں اس کا تذکرہ کیا ہے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور وہاں پر کسی بھی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس نے رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی کام کیا ہوگا، وہ بھی ہم لے کر کے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اب آیت نمبر 48 سے آگے اللہ نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ شروع کر رہا ہے۔ مختصر طور سے اللہ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہاں وہ بات بیان کی ہے اللہ نے جو اس سے پہلے بیان نہیں کی ہے، اسی لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے جو ہے نیک بنایا، وہ بڑے ہوئے، انہوں نے اپنے آس پاس لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتا ہوا دیکھا، تو لوگوں سے سوال کیا ما هذه التماثيل التي انتم لا عاکفون، یہ سارے مجسمے، یہ اسٹیچو، یہ کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو، ٹھہرتے ہو، اعتکاف کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، تو ہم بھی کرنے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری یہی دلیل ہے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو سنو تم بھی اور تمہارے باپ دادا سب کے سب گمراہی میں ہو۔ تمہارا رب کون ہے؟ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں، میں بھی یہی اقرار کرتا ہوں کہ میرا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر دل ہی دل میں ارادہ کیا، قسم کھا لی کہ میں تمہارے سارے معبودوں کو توڑ دوں گا۔ ایک دن موقع ہاتھ لگ گیا، قوم کے لوگ ایک مجلس میں، ایک میلے میں، ایک عید میں گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا چلو، تو انہوں نے توریہ کر لیا، کہا نہیں میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ اور جب سارے لوگ چلے گئے، کلہاڑی اٹھایا اور گئے سارے بتوں کے پاس، اور تمام بتوں کو ایک کنارے سے توڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ لوگ واپس آئے، لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو ہے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، تو دیکھا کہ بت تو ٹوٹے پڑے ہیں۔ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا وہ ظالم ہے۔ کسی نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا، وہی ایسا ایسا ہمارے معبودوں کے بارے میں کہتا تھا۔ کہا لے کر آؤ، لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، لوگ بھی تو دیکھیں کہ کیا تماشا ہوتا ہے اور ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لائے گئے، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا تم نے کیا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ موقع ہاتھ لگا، کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہا یہ بڑے والے نے کیا، دیکھو یہ کھڑا ہے، یہ بڑے والے نے کیا، فاسألوہم، پوچھ لو۔ کس سے؟ بڑے والے سے؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، بڑے والے سے پوچھنے کے لیے نہیں کہا، فاسألوہم، یہ جو پڑے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے پڑے، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہو، یعنی ان پڑے ہوئے سے پوچھو کہ ان کو اس بڑے والے نے کیوں توڑ دیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، لوگ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگے، رے یہ تو بولتے نہیں ہیں، ان سے ہم کیسے پوچھیں؟ تو لوگوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم جانتے تو ہو کہ یہ بولتے نہیں، ان سے کیسے پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پھر موقع لگا، اف لکم، افسوس ہے تم پر، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک نے، جو بول نہیں سکتے وہ تمہیں نفع کیا دیں گے؟ اف لکم، افسوس ہے تم پر، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر، افلا تعقلون، دماغ نہیں ہے۔ لیکن لوگ باپ دادا کی تقلید میں پڑے ہوئے تھے، بتوں کی محبت دل میں تھی، عقیدت تھی، احترام تھا، ابراہیم علیہ السلام کی بات پر دھیان نہیں دیا، اور ایک ہلکا سا ان کے دماغ میں جو خیال آیا تھا کہ ارے نہیں بات تو ان کی درست ہے، لیکن پھر بتوں کی محبت غالب آئی تو کہا کہ آگ جلائی جائے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم، آگ جلاؤ، وانصروا آلهتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ افسوس، معبودوں کی مدد کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کنتم فاعلین، تم کر سکتے ہو۔ آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ کا حکم آیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے بندے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا،
لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈک سے نقصان ہو، وسلاما، ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہو جا۔ آگ جل رہی تھی، ابراہیم کو ڈالا گیا، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، ضمناً ایک ہلکا سا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا 2 آیتوں کے اندر، تذکرہ ہم پارہ نمبر 12 میں کر چکے ہیں۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، باپ اور بیٹے کا، داؤد باپ ہیں، سلیمان ان کے بیٹے ہیں، علیہم السلام، دونوں نبیوں کا، رسولوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ لیکن ان کی بات تفصیل کے ساتھ، ان دونوں باپ بیٹے کی بات انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 19 میں سورۃ النمل کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے اللہ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار کر دیا، آیت نمبر 83 اور 84 میں، 2 آیتوں میں۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، نیک تھے، دعوت دی قوم کو، اور اللہ نے ان کو بیمار کر دیا۔ بہت مالدار بھی تھے، لیکن بیمار ہوئے، 18 سال تک بیماری رہی۔ بیماری اتنی لمبی ہوئی کہ تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، سارے پوچھنے والوں نے، قریب رہنے والوں نے، سب نے ساتھ چھوڑ، سارے رشتہ داروں نے سوائے ایک بیوی کے۔ مال بھی ختم ہو گیا ایوب علیہ السلام کے پاس، لیکن ایوب علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، دعا کرتے تھے۔ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے رب مجھے تکلیف ہے، بیماری ہے، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، میری بیماری کو دور کر دے۔ اللہ کہتے ہیں 18 سال کے بعد فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، فکشفنا ما بہ من ضر، جو بھی مصیبت تھی اس کو ہم نے ہٹا دیا، اور پہلے سے زیادہ ہم نے ان کو مالدار کر دیا، اور پھر ان کے اہل و عیال میں، ان کی فیملی میں ہم نے برکت نازل کر دی۔ یہ اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا، اللہ پر یقین رکھنے کا، اللہ سے دعا کرنے کا، حالات پر صبر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی جب حالات بگڑیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بیماری آئے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ ہی سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اسماعیل کا، ادریس کا، ذوالکفل کا مختصر اللہ نے تذکرہ کیا، یہ سب نبی تھے، پیغمبر تھے۔ پھر یونس علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 87 اور 88 میں۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو کہا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ نے عذاب کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن عذاب آنے سے پہلے ہی یونس علیہ السلام نے قوم کو چھوڑ دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ ہمارا حکم آنے سے پہلے آپ نے قوم کو کیسے چھوڑ دیا، علاقہ کیسے چھوڑ دیا۔ گئے اور ایک کشتی میں پہنچے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور کشتی ہچکولے کھانے لگی، لوگوں نے کہا قرآن اندازی کرو، وزن کم کرنا پڑے گا۔ یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ سمندر میں اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ اور جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے وہاں مختلف طرح کی تکلیف ہوئی، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مختلف طرح کے اندھیروں میں، تاریکیوں میں پہنچے، وہاں کوئی آکسیجن نہیں، کوئی ہوا نہیں، کوئی جو ہے پاس ہونے کی جگہ نہیں، اور اتنی مختصر سی جگہ، گھٹن، جہاں صحیح سے پیر نہیں پھیلا سکتے اور جو ہے ٹھیک طریقے سے زندگی نہیں گزر سکتی۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے دعا مانگا، لا الہ الا انت، اللہ کی توحید کا حوالہ دیا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، اللہ کی تسبیح بیان کی کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، کہا انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، غلطی میں نے کی تھی، ظلم میں نے کیا تھا، اللہ یہاں سے نکال دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اس پریشانی سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، یہ صرف یونس کے ساتھ خاص نہیں تھا، ایسا ہم تمام مومنوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ مومنوں کی زندگی میں اگر آزمائش آئے، پریشانیاں آئیں، اور وہ ہم سے دعا کریں، ہماری توحید کا حوالہ دیں، ہماری تسبیح بیان کریں، اپنے گناہ کا اعتراف کریں، تو ایسے مومنوں کو ہم نجات دیں گے پریشانیوں سے، تکلیفوں سے۔ ہمیں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی دعا کا تذکرہ کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، بہترین وارث دے دے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کی صورت میں ایک بہترین وارث دے دیا۔ پھر مریم علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ تو یہ مختلف پیغمبروں کا اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر تذکرہ کیا، اسی لیے اسے سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا، جن کے تعلق سے ہم پچھلے پارے میں پارہ نمبر 16 میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی تو اس وقت جو ہے لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اور جو ہے رجسٹر لایا جائے گا، اور اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، اور ہر انسان کے نامہ اعمال کو درج کیا گیا ہوگا اور نامہ اعمال کو دے دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو
نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر کے، پوری کائنات والوں کے لیے۔ اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمتیں لٹائیں، رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا، اپنوں کے لیے آپ رحمت، غیروں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، اور جو ہے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت تھے، اور اسی کی بنیاد پر لوگ آپ کے قریب بھی آئے۔ یہاں سورۃ الانبیاء مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے۔ حج آپ جانتے ہیں اسلام کا ایک رکن ہے، اور اس سورہ میں آگے چل کر کے حج جیسی عظیم عبادت کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الحج کہا جاتا ہے۔ سورہ نمبر 22 اس کی ابتدا میں آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعہ، قیامت آئے گی، ہر دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے ہوئے بچے کو خود سے الگ کر دے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وترى الناس سکارى، تم لوگوں کو دیکھو گے تو لگے گا کہ وہ نشے میں ہیں، جھوم رہے ہیں۔ وما هم بسکارى، وہ نشہ نہیں ہوگا۔ ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ہاہاکار مچا ہوا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ ڈرو ڈرو اپنے رب سے، قیامت سے ڈرو، اور اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کر لو۔ آگے اللہ نے اسی سورہ میں آگے چل کر کے اللہ نے انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب، اے لوگو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے باپ یعنی حضرت آدم کو پھر نطفے سے پیدا کیا، اور پھر وہ نطفہ جب جاتا ہے رحم کے اندر تو وہ جو ہے مختلف مرحلے سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ وہ پہلے جو ہے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین پہلے کوئی شکل نہیں ہوتی، پھر اللہ شکل بناتا ہے، پھر پیدا کرتا ہے، انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچپن کی زندگی ہوتی ہے، پھر انسان بڑا ہوتا ہے، اللہ طاقتور بناتا ہے، پھر ادھیر عمر کا مرحلہ آتا ہے، پھر انسان کو اللہ بوڑھا کر دیتا ہے، پھر کسی کو اور زیادہ بوڑھا ارذل عمر میں لوٹا دیتا ہے۔ تو لوگوں سمجھو کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن آئے گا، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اور یاد رکھو وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آئے گی، آنے والی ہے، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں ہے اللہ انہیں دوبارہ اٹھائے گا دوبارہ اللہ رب العالمین۔ ڈرو ڈرو اپنے رب سے، اپنے رب کا تقوی، اپنے رب کا خوف، اپنے رب کی خشیت اختیار کرو زندگی کے اندر، اور اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کرو۔ اللہ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرضی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کام ہوگا تو اللہ کی عبادت کریں گے، کام نہیں ہوگا تو اللہ کی عبادت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایک کنارے رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر جو ہے خیر ملے گا خوش ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر زندگی میں عبادت کرنے کے باوجود مصیبت آ گئی تو کیا کرتے ہیں؟ انقلب علی وجهه، مڑ جاتے ہیں، پھر عبادت کرنا چھوڑ دیتے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے شرطیں لگاؤ گے کہ کام ہوگا تو عبادت کروں گا، کام نہیں ہوگا تو عبادت نہیں کروں گا، دعا قبول ہوگی تو دعا کروں گا، قبول نہیں ہوگی تو دعا نہیں کروں گا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی مذمت اور برائی بیان کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر 17 میں اللہ نے مذاہب کے اعتبار سے انسانوں کی 6 قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 مومن، ایمان والا، یہودی، عیسائی، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، صابی جو پہلے کسی دھرم میں تھا بعد میں اس نے اس دھرم کو چھوڑ دیا، اور پھر مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا۔ مشرک تو تمام ہے، بنیادی طور سے مومن اور مشرک، یا مومن اور کافر ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ سجدہ اور اس جیسی تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں کائنات کی تمام تر چیزیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پیڑ پودے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتی ہیں، اس کی عبادت کرتی ہیں۔ اور یاد رکھو وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 19 سے 22 میں اللہ نے جہنمیوں کا لباس ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جہنم میں جب ڈالا جائے گا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، انہیں آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا، يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اور ان کے سروں پر گرم گرم پانی ڈالا جائے گا، يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ الْجُلُودُ، اور اس گرم پانی کے ذریعے ان کے پیٹ اور ان کی چمڑیوں کو جو ہے جھلسا دیا جائے گا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم سے جب نکلنا چاہیں گے انہیں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، کہا جائے گا آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین نعمتوں میں رکھے گا،
انہیں نعمتوں میں رکھے گا، انہیں خوبصورت جوڑا پہنایا جائے گا، انہیں کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا اور انہیں شاندار تکریم اور عزت کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 26 سے 33 میں اللہ نے حج کا تذکرہ کیا ہے، حج کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تشرک بشیء، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو صاف کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کام کر دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی، صفائی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ جب یہ کام ہو گیا تو اللہ نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں جاؤ حج کا اعلان کر دو، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ لوگ پیدل آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور دبلی پتلی سواریوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، جانوروں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور ہر چہار جانب سے وہ آئیں گے، ہر طرف سے، پوری کائنات، پوری دنیا سے آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ تاکہ یہاں پر وہ منافع حاصل کریں اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں اور خاص دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، خاص دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا اور اس حج کے اعلان کو اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ کونے کونے سے لوگ خانہ کعبہ مکہ پہنچتے ہیں حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے اور اسلام کے اس رکن پر عمل کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ آگے اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 34 سے 37 میں قربانی کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے پچھلی امتوں میں قربانی کا تصور رکھا تھا، اس امت کے لیے بھی قربانی اللہ نے مشروع قرار دیا، اور قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی۔ کون کون سے جانور قربان کرنے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، بہیمۃ الانعام جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ قربانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ قربانی کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ جانور پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن کون کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں قربانی پیش کر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں، تو اللہ ایسے ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اللہ ایسے مومنوں کا ڈیفنس کرتا ہے کہ دنیا میں ایسے مومنوں کو کوئی ستاتا ہے تو اللہ ایسے مومنوں کا ساتھ دیتا ہے اور ظالموں سے بدلہ اور انتقام لیتا ہے۔ آیت نمبر 39 سے 41 میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاد فرض کیا گیا، اور اس کا پس منظر بیان کیا۔ جہاد کیوں فرض کیا اللہ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے اللہ نے جہاد فرض کیا۔ جہاد فرض کے مکہ میں تھے تو جہاد فرض نہیں تھا، لیکن جب وہاں سے نکال دیا گیا، ان کے گھروں سے الگ کر دیا گیا، مدینہ پہنچے وہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا گیا، تو اللہ نے جہاد فرض کیا کہ اب جو تم سے لڑنے کے لیے آتا اس سے لڑو، اس سے لڑو۔ اس جہاد کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اپنے مال کی، اپنی عزت کی، اپنی زندگی کی حفاظت کر سکو اور اپنے گھروں کو واپس لے سکو۔ ہاں، اپنی طرف سے کسی کو مارنا نہیں، ظلم نہیں کرنا، ستانا، جو تم سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہے اس سے نہیں لڑنا، یہ اسلام کی تعلیم، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور دوسروں کو نہ ستایا جائے، دوسروں کے عبادت گاہوں کو نہ ڈھایا جائے۔ یہ اسلامی حکومت کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی ضمن میں اللہ نے پچھلی قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا ہے کہ انہیں کیوں ہلاک کیا گیا، برباد کیا گیا۔ لوگوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو تو اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے آگے چل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے لوگوں کے سامنے کہ میں تمہیں واضح طور سے ڈرانے والا ہوں، تو جو نیک عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ، جو برا عمل کرے گا وہ اللہ رب العالمین کو ہرا نہیں سکتا، پچھاڑ نہیں سکتا، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بھاگ کر کے وہ نہیں جا سکتا۔ اللہ نے پہلے قوموں کو ہلاک کیا، تمہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ تو جو نیک عمل کرے گا تو وہ جو ہے جنتوں میں ہوگا، اور جو برا عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ پھر ہجرت وغیرہ کے فائدے اللہ نے ذکر کیے۔ اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف اور اپنی توصیف کا تذکرہ کیا، اپنی صفات، اپنی خوبیاں بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر جب آپ 73 میں پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ جس نے یہ سب کیا انسانوں کے لیے، اس کو چھوڑ کر لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، گرچہ جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا کرنے کے، تمام معبودان باطلہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، مکھی پیدا کرنا تو چھوڑیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان پر چڑھائے گئے سامان میں سے مکھی کوئی چیز اٹھا لے، یہ تمام معبودان باطلہ مل کر کے اس کو روک نہیں سکتے۔
ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ کیوں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تو پاورفل ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا آیت نمبر 77 میں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ اللہ نے کہا اے ایمان والوں، نمبر 1 ایمان، رکوع، سجدہ اور رب کی عبادت اور خیر کا کام، یہ 5 کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس سورہ اور اس پارے کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ دین کے سلسلے میں مال کے ذریعے اور جو ہے جان کے ذریعے اور وقت کی قربانی کے ذریعے دین کو جو ہے اپنا وقت دو، اپنا مال دو، اپنا جو ہے ٹائم دو، اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ اسی ضمن میں اللہ نے ایک بات ذکر کی جس کی طرف میں اشارہ کروں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اہل حدیث کہنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں جو ہے جماعت کہنے کی کیا ضرورت ہے، نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے مسلمان کہا ہے، مسلمان کہو اپنے آپ کو۔ بھائی ٹھیک ہے، سماکم المسلمین، آخری آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک مسلمان فرقوں میں نہیں بٹے تھے تب تک۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ اس سے کیا پوچھیں گے؟ کون سا مسلمان؟ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، پھر شیعہ میں مختلف فرقے، پھر جو ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کے کتنے فرقے، کون سے مسلمان ہیں بھائی آپ؟ کون سے مسلمان ہیں؟ کیسے فرق ہوگا؟ تو یہ فرق پیدا کرنے کے لیے نام رکھنا ضروری ہے۔ نام رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارے لیڈر کون ہیں، ہمارے امام کون ہیں، ہمارے پیغمبر کون ہیں، ہم کس کو فالو کرتے ہیں، کس کی اقتداء کرتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے۔ اور ہر صورتحال میں اللہ ہی کی تعریف ہے، فاعتصموا باللہ، لہٰذا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، وہی تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین ساتھ دینے والا اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین زندگی کے تمام تر حالات میں ہماری حفاظت فرمائے، ہماری مدد فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔